وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. اگر کسی انسان کا کوئی ایک بیٹا ہو، 4 بیٹے ہوں، مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو، 3 نافرمان ہو، 1 فرما بردار ہو، وہ اپنی زندگی میں کہے نہیں بعد میں وراثت ہوگی تو ان 3 کو بھی ملے گی، میں زندگی میں ایک ہی کو دے دیتا ہوں، تو وہ ایک کے نام کر دے. جب اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی تو اب وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ مالک نے زندگی میں مالک تبدیل کیا ہے. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دی ہے. اہل سنت تفاسیر اس بات کی گواہ ہیں کہ رسول نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو دے دی تھی. تو جب جناب سیدہ کو دے دی تھی تو وہ سیدہ کی ملکیت بن گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج ہمیں دھونس رچایا جاتا ہے، جو ہماری سوچوں کو بدلا جاتا ہے، نہیں دیکھے رسول تو وارث بناتے نہیں، یہ جان بوجھ کے شور کیا جا رہا ہے کہ شیعوں کے ذہن میں یہ سوال آئے ہی نہ. ان کو اسی بات میں الجھا دیں نبی تو وارث ہی نہیں بناتے، نبی تو کسی کو وارث چھوڑ کے نہیں جاتے، نبیوں کی تو میراث ہی نہیں ہوتی. بھائی میراث کی بحث تو ہے ہی نہیں، یہ تو بحث ہے ملکیت کی. وراثت میں گواہ مانگے جا سکتے ہیں. ایک بندے کے پاس اپنی ایک پراپرٹی ہو، اس کی اپنی ذاتی ہو، اس کے نام پہ وہ پراپرٹی ہو، دوسرا انسان آ کے اسے وہ پراپرٹی چھین لے، وہ پلاٹ پہ قبضہ کر لے، کیس کورٹ میں چلا جائے. اب مجھے بتائیں کہ آج کی عدالت گواہ قبضہ کرنے والے سے مانگے گی یا مالک سے مانگے گی؟ مالک کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، قابض بھی چلا گیا کورٹ میں، مالک بھی کورٹ میں چلا گیا. مالک نے کہا یہ دیکھے جی میرے پاس ملکیتی کاغذ ہے کہ تو میری زمین تھی. قابض نے کہا نہیں یہ تو میری ہے. عدالت کہے گی اگر تیری ہے تو بتا، تحریر، ثبوت، گواہ. دربار میں گواہ حاکم نے دینے تھے، زہرا نے نہیں دینے تھے. سارا کیس بدلا جا رہا ہے. یقین کرو فتح کا ریکارڈ غیر محفوظ کیا جا رہا ہے، کیس کا زاویہ بدلا جا رہا ہے. اللہ کبھی بھی آپ کو کبھی بھی کسی عدالتی امور میں مشغول نہ کرے. میری زندگی گزر گئی عدالتی امور میں، تو ہمیشہ ہوشیار وکیل جب دیکھتا ہے نا میں کیس ہار رہا ہوں تو وہ کام کیا کرتا ہے، وہ کیس کا زاویہ تبدیل کرتا ہے، مرکزی نقطے سے بار بار جج کا ذہن ہٹاتا ہے. جی قتل بعد میں بحث ہوگی کہ کس نے کیا تھا، یہ ہمیں بتایا جائے کہ اس گلی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بیان کہاں ہیں. یہ جو ایک نیا کرایہ دار اس گلی میں آیا ہے یہ کب آیا تھا؟ اب وہ قاتل سے ذہن ہٹ کے ادھر چلا جاتا ہے. یہ ہوشیار وکیلوں کا طریقہ کار ہے کہ جب دیکھیں کہ اب ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، کیس کا رخ بدلو. تاریخ میں یہی ہوا، جب ان کے پاس کچھ نہ رہا انہوں نے مقدمے کا رخ ہی بدل دیا. گواہ کیوں نہیں دیے تھے؟ میراث تو نبیوں کی ہوتی نہیں. بھائی کس بات کی بحث کر رہے ہو؟ تمہاری تفاسیر لکھ رہی ہیں کہ جب یہ آیت آئی رسول نے فتح بی بی کو دے دیا تھا، ہبا کر دیا تھا، ان کی ملکیت بن گیا. جب ان کی ملکیت بن گیا تھا تو اب جناب زہرا مالکن کی حیثیت سے گئی ہے دربار میں.